یاسر حسین نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ یاسر بتائیے گا، شور شرابہ ہنگامہ آرائی کا سلسلہ تو جاری ہے ہی، لیکن اس دوران اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی شروع ہو چکا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جو ہے جو 16ویں قومی اسمبلی کے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا جو مرحلہ ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر لیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز ارشد کی ہدایت پر جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اراکین کو خالی ڈبے بھی ابتدائی طور پر دکھائے گئے اور اراکین کو پولنگ کا طریقہ کار بھی سمجھایا گیا۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے باقاعدہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان تھے انہوں نے اجلاس کے شروع میں جو شور شرابہ ڈالا اور اپنے مطالبات پیش کیے، خصوصاً مخصوص نشستوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات پیش کیے کہ اس پروسیس کو کچھ دن کے لیے روکا جائے، لیکن اسپیکر نے اپنے جواب میں کہا کہ اس کو کیسے روکا جائے، یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے، اس لیے اس پروسیس کو نہیں روکا جا سکتا۔ تاہم اس وقت جو ہے سنی اتحاد کونسل کے ارکان جو ہے اپنی نشستوں پر موجود ہیں۔ ایاز صادق جو ہیں وہ اسپیکر کے کینڈیڈیٹ ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جو ہیں وہ ملک عامر ڈوگر ہیں۔ اب جو ہے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہیں، جو ووٹ پول کریں گے ان ارکان کو بلا کر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ جی یاسر یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے ارکان جو ہے وہ اس اجلاس میں موجود ہیں، اور جن لوگوں نے کل حلف نہیں اٹھایا تھا کیا آج بھی حلف برداری ہوئی ان کی؟ جی دیکھیں، آصف علی زرداری جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں، میاں نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں، لیکن اندر جو ہے اسمبلی ہال میں ابھی تک نہیں پہنچے۔ تقریباً جو ہے قریباً 100 کی تعداد جو ہے وہ اس وقت ارکان کی موجود ہے جو اسمبلی ہال کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ووٹنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اپوزیشن جو ہے یعنی تحریک انصاف / سنی اتحاد کونسل کے ارکان جو ہیں ان کی تعداد مکمل ہے، لیکن حکومتی یا اتحادی ارکان جو ہیں وہ ان کی تعداد ابھی کم ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی موجود ہے، لیکن اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ ووٹنگ میں حصہ لینے کے لیے ہال کے اندر بھی آئیں گے۔ یاسر حسین، نمبر گیم اس سلسلے میں کیا سامنے آ رہی ہے؟ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے پاس کتنے نمبرز ہیں، سنی اتحاد کونسل کے پاس کیا نمبر ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت مولانا فضل الرحمان نے تو آلریڈی اس پروسیس سے بائیکاٹ کا جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس پروسیس کا حصہ ہے، مسلم لیگ نون جو ہے اس پروسیس کا حصہ ہے، کاف لیگ جو ہے اس پروسیس کا حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو سنی اتحاد کونسل یعنی تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہیں۔ 80 کے قریب جو ارکان ہیں وہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کے ایوان میں موجود ہیں اور وہ اس پروسیس کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی اپنے کینڈیڈیٹ کی آلریڈی کر رکھی ہے۔ اب ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یقیناً تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کی جو نمبر گیم ہے ان کی تعداد تو 80 کے قریب ہی جاری ہے، لیکن جو دیگر دوسری جانب ہے ان کی تعداد یقیناً زیادہ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کیا وہ بھی ووٹنگ کا اس کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں، لیکن اب تک جو انہوں نے اعلان کر رکھا ہے اس کے مطابق جو ہے صرف پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کاف لیگ جو ہے اس پروسیس کا حصہ بن رہی ہے۔ یاسر، مولانا فضل الرحمان نے تو اس ووٹنگ سے لا تعلق رہنے کا اعلان کیا تھا، لیکن کل پھر ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، سنی اتحاد کونسل کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی تھی مولانا سے، کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو پائی تھی؟ کیا منا پائے تھے مولانا کو ووٹنگ کے لیے؟ جی دیکھیں، سنی اتحاد کونسل کے ارکان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے پھر اتحادی جماعتوں کے ارکان بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ کے ارکان گئے تھے، ایم کیو ایم کا وفد بھی ان کے ہمراہ تھا، لیکن ان کو منانے میں ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسری جانب جو ہے سنی اتحاد کونسل نے بھی ان کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے ووٹنگ کے عمل میں ساتھ دینے کی اپیل کی ہے، اسپیکرشپ کے لیے بھی اور پرائم منسٹر کے لیے بھی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کو بھی کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا، یعنی مولانا فضل الرحمان جو ہیں حکومتی ارکان یا اپوزیشن دونوں کو کوئی پازیٹیو جواب نہیں دے رہے، اس وقت وہ خاموش ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ذرائع کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا کوئی سرپرائز آ سکتا ہے مولانا کی جانب سے؟ دیکھیں جی، یقیناً سرپرائز تو آ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے منانے کی کوششیں بھی جاری ہیں، باقاعدہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹیاں بھی قائم ہیں، اور یقیناً ان سے خفیہ طور پر رابطے بھی کیے جا رہے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ووٹنگ کا عمل ہے اس دوران مولانا فضل الرحمان گروپ کے ارکان آتے ہیں اور ووٹنگ کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں، ہم آفیشلی مولانا فضل الرحمان گروپ سے تصدیق کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ووٹنگ چل رہی ہے، کتنا مزید وقت درکار ہوگا اس پروسیس کے لیے؟ کب تک اعلان ہو جائے گا؟ یہ اعلان جو ہے یقیناً ووٹنگ کا عمل جب مکمل ہوگا، اس کا باقاعدہ ٹائم دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ اسپیکر شپ کے لیے کون سے کینڈیڈیٹ، یقیناً جن کی نمبر گیم ہے وہ نون لیگ کے ہی رکن ہے، اتحادی جماعتوں کے ہی وہ مشترکہ امیدوار بھی ہیں، ایاز صادق، تو ان کے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی
दोपहर तक ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद काउंटिंग की जाएगी। जो ऑफिशियल अमला है वो बाकायदा इसकी काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग के बाद जो है बाकायदा इसमें इसका ऐलान किया जाएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। गजाला, आप बताइएगा किस मकाम पर हैं आप और क्या सूरत हाल मनाजिर हैं अभी? बिल्कुल, इस वक्त 16वीं कौमी असम्बली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बाकायदा आगाज किया जा चुका है। सुनो के तमाम तर नुमाइंदे इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास की लम्हा बालम्हा बाखबर रखने के लिए ऐवान में मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आज उनकी हिदायत पर इस अमल का बाकायदा आगाज किया गया। अराकीन को खाली डब्बे दिखाए गए और अराकीन को पोलिंग का तरीक़ाकार भी समझाया गया। मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए ये बताती चलूँ कि स्पीकर का जरिए गजाला नौरीन हमें अपडेट कर रही हैं, दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ये मनाजिर आप बराह रास्त देख रहे हैं कौमी असम्बली के, जहाँ पर वोटिंग का अमल जारी है और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए राय शुमारी का अमल किया जा रहा है। यासिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं। यासिर, बताइएगा, अभी तो कुछ वक्त लगेगा इस वोटिंग में, उसके बाद जो है वो ऐलान होगा, तो इस दौरान क्या तमाम अरकान आ जाएंगे ऐवान के अंदर जो बाहर भी मौजूद हैं? यकीनन आएंगे। उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट करना है। खासकर इत्तेहादी जमातें यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और काफ लीग की हम बात कर रहे हैं, तो वो आएंगे, यकीनन अपना वोट कास्ट करेंगे। इस वक्त वो पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद हैं और हमारे जो जराए हैं उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान से भी बाकायदा राब्ते करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो भी पार्लियामेंट हाउस आएँ और उनके जो ग्रुप के अरकान हैं वो आएँ और इस प्रोसेस का हिस्सा बने। पीटीआई के अरकान जो हैं यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो भी इस वक्त मौजूद हैं, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, बल्कि कल से कोशिश कर रहे थे कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का जो मरला है इसको रोका जाए और जो मखसूस नशिस्तों का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए इस वजह से। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी बात बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दी और कहा जाता है कि अब बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने यानी उनको वोट देने के लिए जो हैं उन्होंने भी प्रोसेस का शुरू कर दिया है। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। पहले खाली डब्बे दिखाए गए, उस दौरान ही असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर अली इन्होंने आपस में मुशावरत भी की कि आया इस प्रोसेस का बायकाट करना चाहिए या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने फैसला यही किया है कि इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए स्पीकरशिप के लिए, डिप्टी स्पीकरशिप के लिए। और अब इस प्रोसेस का आज जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो उसके बाद यकीनन इतवार के दिन जो है कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म के इंतखाब का भी मरहला जो है इतवार के दिन मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है यासिर, साथ रहिएगा। गजाला, बताइएगा, आप अपडेट कर रही थी, इस वक्त हंगामा राई का सिलसिला भी जारी था जिस वक्त ये वोटिंग शुरू हुई, ताज़ा तरीन मनाजिर क्या है? बिल्कुल, जैसे ही आज इजलास का बाकायदा आगाज हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जब इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज किया तो उस दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जाता रहा। स्पीकर डाइस के सामने इकट्ठे होकर न सिर्फ ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन ने एहतजाज किया बल्कि एक मौके पर उन्होंने जो एजेंडा है उसकी कापियां भी हवा में फाड़ के लहरा दी। एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसी एहतजाज ठीक है, इसी एहतजाज के दौरान ही ये वोटिंग भी चल रही है। गजाला, साथ रहिएगा। कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आज बहुत से एतराज़ात भी उठाए गए, खुसूसन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कहा गया कि जब तक ऐवान पूरा नहीं होता इन इंतखाबात को डिले किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता था और वो वोटिंग भी चल रही है। क्या इत्तलात हैं इस हवाले से, जो मौलाना को मनाने की बात की जा रही थी या दीगर सियासी जमातों की जानिब से जो बातें हो रही थी? जी देखिए, आज इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो जारी है और जो ये कहा जा रहा था कि एहतजाज आज जब शुरू हुआ इजलास के दौरान, जब इजलास शुरू हुआ था तो शायद ये एक तासुर ये जहन में आ रहा था कि शायद ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं ये आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि उनका जो मुतालबा था कि एक नामुकम्मल हाउस जो है उसमें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाना जो है वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी अमल है। लेकिन स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने उनके इन मुतालबात को और इस कंटेंशन को उन्होंने रद्द किया और उनका कहना था कि जी ये एक मामला जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास है और अदालतों के पास है, इसलिए जो इस वक्त एजेंडा है हमने वो उसके ऊपर अमल करना है। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि जी हम पोलिंग का अमल जो है वो शुरू करते हैं। तो इस दौरान ये दोनों जानिब के अरकान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, पोलिंग के अमल का हिस्सा भी बन रहे हैं, यानी वो वोट भी पोल
کر رہے ہیں، کیونکہ جو ووٹس ہیں وہ جو ووٹر کے نام پکارے جا رہے ہیں وہ اردو میں جو حروف تہجی ہیں اس کے اعتبار سے پکارے جا رہے ہیں. تو اس میں کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز، کبھی پیپلز پارٹی اور کبھی سنی اتحاد کونسل کے اراکین کے نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی رکن کسی بھی پارٹی کا وہ جاتا ہے تو وہاں پر ووٹ ڈالتے وقت پولنگ میں جب وہ بیلٹ باکس میں اپنا ووٹ ڈالتا ہے تو اس دوران وہ اپنی پارٹی کے سے متعلق جو ہے وہ نعرہ بھی بلند کرتا ہے اور اس کی پھر اسی انداز میں ان کے جو حمایتی ہوتے ہیں وہاں پر وہ ڈیسک بجا کر اپنا اس کو بیک اپ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور پورے ایوان میں یہ یعنی کہ اگر 300 کے قریب کل 302 اراکین تھے جنہوں نے کہ حلف اٹھایا تھا وہ اب اس کے ممبر ہیں. تو آج وہ اس عمل کا حصہ بنیں گے اور یہ تقریباً 300 ووٹ جو ہیں 300 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ آج اسپیکر کے الیکشن کے لیے باقاعدہ کاؤنٹ ہوں گے. کامران، ریزرو سیٹس کے حوالے سے آج بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا جو سنی اتحاد کونسل کے ارکان تھے کہ جی ہمیں مخصوص نشستیں ابھی تک الاٹ نہیں ہوئی ہیں. obviously یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. آج پریزیڈنشل الیکشن کے لیے بھی اسکیجول جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا. ذرائع کیا کہتے ہیں، کیا کب تک جو ہے یہ متوقع طور پر فیصلہ الیکشن کمیشن دے سکتی ہے ان سیٹوں کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ تو محفوظ فیصلہ ہے. اب الیکشن کمیشن اس کو کب اناؤنس کرتا ہے اور کس انداز میں اناؤنس کرتا ہے. اگر تو ان کی جو ان کا مطالبہ ہے، جو ان کی پریئر تھی سنی اتحاد کونسل کی، اگر وہ مان لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کو نشستیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. اور اگر یہ وہاں سے رد کر دی جاتی ہے، ان کی استدعا کو مسترد کر دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو ایسی صورت میں ان کا جو احتجاجی نقطہ ہے وہ برقرار رہے گا. اور ظاہر ہے کہ جب صدر کا الیکشن ہونا ہے اس میں نہ صرف سینٹ بلکہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ان کے اراکین جو ہیں وہ سینٹ صدر کے الیکشن کے لیے وہ الیکٹورل کالج کا حصہ ہوتے ہیں. وہ سب تمام اراکین ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس وقت بھی پھر شاید یہ نقطہ جو ہے وہ نقطہ اعتراض کے طور پر سنی اتحاد کونسل کی جانب سے سامنے آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے جو آج شیڈول اناؤنس کیا ہے صدارتی الیکشن کا وہ اس انداز میں کیا ہے کہ جو انتظار کیا جا رہا تھا الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق کہ یہ جو جب تک ہاؤس جو ہیں وہ سارے یعنی الیکٹورل کالج جو ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک سینٹ تو موجود تھی لیکن چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیاں وجود میں نہیں آ جاتی، اس وقت تک سینٹ کا جو صدارتی الیکشن کا شیڈول تھا وہ روکا ہوا تھا. تو کل جب قومی اسمبلی بھی مکمل ہو گئی اور تمام اراکین نے حلف اٹھا لیا تو الیکٹورل کالج مکمل ہوا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کے شیڈول کا اعلان کیا کہ 9 مارچ کو صدارتی الیکشن جو ہے وہ ہوگا اور اس میں سینٹ، نیشنل اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اس کا الیکٹورل کالج کا حصہ ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اراکین جو کہ صوبائی اسمبلیوں کے اور سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں وہ صدر کے لیے ووٹ ڈالیں گے. کامران، پیپلز پارٹی کے اراکین کی جانب سے کل سے ہم نے دیکھا ہے کہ خاصا جو ہے وہ چینج بیہیویئر نظر آیا ہے. جب یہاں پر نون لیگ کے ارکان موجود تھے ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی، سنی اتحاد کونسل کے ارکان نعرے بازی کرتی رہی، لیکن پیپلز پارٹی یہاں پر اس چیز میں بالکل بھی انڈلج نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو اپنا جو جب ان کا اپنے رہنماؤں کے حق میں جو پیپلز پارٹی کے اراکین تھے انہوں نے بھرپور گرم جوشی دکھائی تھی. جب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو تھے جب ایوان میں آئے تو پیپلز پارٹی کے اراکین نے ان کا زبردست طریقے سے ڈیسک بجا کر خیر مقدم بھی کیا تھا. جب وہ رول سائننگ کے لیے گئے کل تو اس وقت بھی ان کے لیے جو ان کے اراکین تھے انہوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا. اور میں بتاتا چلوں کہ آصفہ بھٹو جو کہ صدر زرداری آصف علی زرداری کی صاحبزادی ہیں وہ اور ان کے دیگر اہل خانہ بھی تھے، وہ یہاں پہ وزٹرز گیلری میں موجود تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر نعرے بازی کروائی تھی اس وقت آصف علی زرداری کے حق میں اور بلاول بھٹو کے حق میں. تو اپنی حد تک تو انہوں نے ان کے اراکین نے گرم جوشی دکھائی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جہاں تک نون لیگ کے لیے یہ والی گرم جوشی دکھانے کا معاملہ ہے تو یہ شاید ابھی اسی حد تک ہے کہ ان کو ووٹ ضرور دیا جائے گا. ان کے جو نون لیگ کے اسپیکر کے جو امیدوار ہیں ایاز صادق ان کے لیے بھی ووٹ دیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کے اپنے امیدوار ہیں جو کہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کے لیے ظاہر ہے سپورٹ جو ہے وہ ان کی پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی. تو یہ
اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ سپورٹ بھی کر رہی ہے، اور لیکن اتنا جو گرم جوشی ہے، یعنی جس گرم جوشی سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ان کی جو مخالف جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، وہ گرم جوشی جو ہے وہ ان کے اپنے حلیفوں کی جانب سے ان کو دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ ٹھیک